الحمدللہ حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد کشف الدجی بجمالہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج میں حضور کے چہرے اقدس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے اپنے جذبات، اپنے اپنے احساسات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر یوں کرتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور آپ اپنے اخلاق حسنہ کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں نقل کی گئی ہے۔ سفر ہجرت میں جب کاروان ہجرت حضرت ام معبد کے پڑاؤ پر پہنچا تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو ایک جملہ کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو یوں بیان کیا۔ آپ کے حسن و جمال کی مدح سرائی یوں کی: رأیت رجلا ظاہر الوضاحۃ ملیح الوجہ، کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے اور چہرہ حشاش و بشاش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی یوں مدح سرائی کرتے ہیں: ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ میں نے کائنات میں بڑی حسین و جمیل چیزوں کو دیکھا، لیکن حضور سے بڑھ کر میں نے آج تک کسی حسین چیز کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ حضور کو دیکھ لیتے کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج آپ کے چہرے اقدس میں رواں دواں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ربیع بنت معوذ سے پوچھا کہ حضور کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور کیسے حسین تھے؟ تو حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر تو حضور کے چہرے انور کو دیکھ لیتا تو تجھے یوں محسوس ہوتا کہ گویا سورج ابھی طلوع ہوا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حسن و جمال کی یوں مدح سرائی کرتے ہیں: کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تلوار کی مانند تھا، یعنی تلوار کی مانند صاف اور شفاف تھا، یا تلوار کی مانند چمکدار تھا، یا تلوار کی مانند لمبا تھا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لا بل مثل الشمس والقمر، ارے حضور کا چہرے انور تو آفتاب و مہتاب جیسا تھا۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی یوں مدح سرائی کرتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد نبوی میں حضور کے دیدار کے لیے پہنچا اور 14ویں رات کا چاند جو تھا وہ چمک رہا تھا۔ کبھی میں حضور کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا۔ بار بار دیکھنے کے بعد میں نے موازنہ کیا کہ ان دونوں میں کون زیادہ حسین ہے۔ پھر میرے دل نے گواہی دی کہ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اس چاند سے زیادہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی یوں مدح سرائی کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا زیارت